آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ برج خلیفہ پر لگا یہ اسپائر دور سے بہت چھوٹا لگتا ہے، مگر اس اسپائر کی ویلیو بہت زیادہ ہے۔ اگر یہ اسپائر نہ ہوتا تو برج خلیفہ کی مضبوطی دری کی دری رہ جاتی، اور یہ اسپائر بنانا انجینئرز کی بہت بڑی مجبوری تھی، اور اس کو اختتام تک پہنچانا بھی ایک ٹاسک تھا، اور یہاں عام پبلک کا جانا منع ہے۔ برج خلیفہ کا یہ اسپائر کسی اسکائی اسکریپر سے کم نہیں، اتنا بڑا اسکائی اسکریپر دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ اس اسپائر کی ہائٹ 244 میٹر ہے، اور یہ 4000 ٹن سٹیل سے بنا ہے، اور اس کے ٹاپ پہ لگا اینٹینا ہی صرف 350 ٹن کا ہے۔ اور اگر اس اسپائر کو برج خلیفہ سے ہٹا دیا جائے تو اس کی ہائٹ 585 میٹر ہی رہ جائے گی، اور 585 میٹر کی ہائٹ پر ہی 154 فلور ہے جہاں تک پبلک جا سکتی ہے، اور اس کے اوپر اسپائر شروع ہو جاتا ہے جہاں 155 سے 163 تک فلور ہیں، لیکن یہاں کوئی بھی رہ نہیں سکتا، کیونکہ جب بھی تیز ہوا آتی ہے تو یہ اسپائر 6 فٹ تک ہلتا رہتا ہے۔ اور یہ اس بلڈنگ کی کمزوری نہیں بلکہ طاقت ہے۔ دبئی ایک ایسی جگہ واقع ہے جس کے ایک طرف عربین گلف اور دوسری طرف گلف آف عمان ہے، اور سمندر کی ہوائیں ہر وقت گھلتی رہتی ہیں، اور برج خلیفہ اتنی اونچی بلڈنگ ہے کہ اس کے ٹاپ پر ہوا کی رفتار 240 کلومیٹر پر آور ہوتی ہے۔ برج خلیفہ کا اسپائر ہوا کو ایبزارب کرتا ہے اور خود تو ہلتا رہتا ہے، لیکن اپنے نیچے موجود 154 فلورز تک سارے فلورز کو ہمیشہ سیو رکھتا ہے۔ امریکہ کے ایک انجینئر ولیم بیکر نے برج خلیفہ کا ڈیزائن اس طرح تیار کیا کہ آج تک ایسا ڈیزائن کوئی اور نہیں بنا سکا۔ جب ہوا برج خلیفہ سے ٹکراتی ہے تو الیکٹریسٹی جنریٹ ہوتی ہے، اور اس انرجی کو کہیں نہ کہیں سے نکلنا تو ضرور ہے۔ برج خلیفہ کے 154 فلور ایک بٹرس کور کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ اگر یہ انرجی بٹرس کور کے ساتھ کنیکٹ ہوگی تو زمین پر کریک بھی پڑ سکتے ہیں، اسی وجہ سے اسپائر کو بٹرس کور کے ساتھ کنیکٹ ہی نہیں کیا گیا، اور اسپائر سٹیل سے بنا ہے، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سٹیل فلیکسیبل میٹیریل ہوتا ہے، اس لیے جو بھی ہوائیں اسپائر کے ساتھ ٹکراتی ہیں تو اسپائر انہیں ریلیز کر دیتا ہے۔ اس کا نقشہ ایسے بنایا گیا کہ اسپائر صرف 6 فٹ تک ہی ہل سکتا ہے۔ اسپائر کے اوپر ایک ڈیوائس لگی ہوئی ہے جو دبئی کو آسمانی بجلی سے بچاتی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ کے اوپر لگی یہ ڈیوائس لائٹنگ اریسٹر ہے، اور اس ڈیوائس میں ایک سینسر لگا ہوتا ہے جو بادلوں میں گرتی بجلی کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور اسے اپنی طرف کھینچتا ہے، اور ساری بجلی کو اسٹیل کی وائر سے پوری بلڈنگ کو بچاتے ہوئے زمین کے اندر بھیجتا ہے۔ لائٹنگ اریسٹر چونکہ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ پر لگا ہے، اس لیے یہ پورے دبئی کو بجلی کے جھٹکوں سے بچاتا ہے، اور یہ ڈیوائس اپنا کام 16 سے 20 دفعہ بہت اچھے سے سر انجام دے چکی ہے، اور اس ڈیوائس میں لگی بیٹری ہر لائٹنگ سٹرائک کے بعد چینج کرنی پڑتی ہے، اور یہ بیٹری بلڈنگ کے ٹاپ پر جا کر ہی چینج ہوتی ہے۔ دبئی چونکہ صحرائی علاقہ ہے اور وہاں ریت کے طوفان آتے رہتے ہیں، ان کی سپیڈ زمین پر ہی 100 کلومیٹر پر آور ہوتی ہے، تو اونچائی پر یہ ہوا اسکائی اسکریپر کے لیے مسئلہ پیدا کرتی ہے۔ نیو یارک سٹی کے قریب مڈ ٹاؤن مینہٹن میں 279 میٹر اونچا سٹی گروپ سینٹر موجود ہے۔ 1978 میں اس کی کنسٹرکشن کے بعد ایک انجینئرنگ فلاء پکڑا گیا۔ پرنسٹن یونیورسٹی میں موجود ایک انجینئرنگ اسٹوڈنٹ نے نوٹس کیا کہ سٹی گروپ سینٹر تیز ہواؤں کا لوڈ برداشت نہیں کر پائے گا، 25% ہوائی اس بلڈنگ کو گرا دے گی۔ جب یہ بات انجینئرز تک پہنچی تو انہوں نے اسٹوڈنٹ کی بات پر غور کیا، اور یہ بات کئی سالوں تک چھپائی رکھی، اور بلڈنگ میں مینٹیننس کے نام پر ڈیمپر لگائے گئے۔ جب تیز ہوا کسی بھی بلڈنگ سے ٹکراتی ہے تو بلڈنگ کی بیک سائڈ پر روٹرز لگے ہوتے ہیں، جنہیں وارٹسز بھی کہتے ہیں، جو لو ایئر پریشر پاکٹس ہوتے ہیں۔ اگر بلڈنگ ایک بار ہل جائے تو وہ اس موومنٹ میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی اگزامپل پارک میں لگا جھولا ہے۔ جھولا جھولتے وقت اپنی ٹانگوں کو جھولے کی موومنٹ کے ساتھ ہلایا جائے تو جھولا خود بخود تیز ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم اپنی ٹانگیں جھولے کی فریکوینسی کے ساتھ ہلا رہے ہوتے ہیں۔ اس فینومینا کو ریزونانس کہا جاتا ہے، لیکن برج خلیفہ کا ڈیزائن ایسے تیار کیا گیا ہے کہ وہ ہواؤں کو بھی کنفیوز کرتا ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ ڈیکس ایک دوسرے کے لیول پر نہیں بنائے گئے، بلکہ انہیں سیمیٹریکل شیپ میں بنایا گیا ہے، اور جیسے ہوا برج خلیفہ سے ٹکراتی ہے تو پیدا ہونے والی وورٹسز ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں، یعنی ان کی فریکوینسی ٹاور کی فریکوینسی سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اس لیے یہ بلڈنگ پچھلے 13 سال سے اپنی جگہ پر صحیح سلامت کھڑی ہے، اور اسے کوئی بھی ہوا یا طوفان نہیں گرا سکتا۔ کسی بھی بلڈنگ کا نقشہ اس کی کنسٹرکشن سے پہلے بنایا جاتا ہے، لیکن برج خلیفہ کی کنسٹرکشن کے دوران تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کو کتنا اونچا بنانا ہے۔ پہلے اس کی ہائٹ 530 میٹر تھی، لیکن پھر سوچا گیا کہ یہ ریکارڈ تو کوئی بھی توڑ سکتا ہے، تو اس کی ہائٹ کنسٹرکشن کے دوران ریویل نہیں کی گئی۔
آخرکار اس کی کنسٹرکشن کمپلیٹ ہوئی تو پتہ چلا کہ اس کی ایکچوئل ہائٹ 818 میٹر ہے، اور اسی کے ساتھ ایمار پراپرٹیز جو برج خلیفہ کو کنسٹرکٹ کر رہے تھے ان کو کافی نقصان پہنچا اور کنسٹرکشن روک دی گئی، تو دبئی کے شیخ خلیفہ بن زائد نے پیسے دے کر اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کیا، اور اسی وجہ سے برج دبئی کا نام چینج کر کے برج خلیفہ رکھا گیا، اور اس بلڈنگ کو دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ کا ٹائٹل بھی ملا۔ اس کے بعد کئی لوگوں نے اس سے بڑی بلڈنگ بنانے کا دعویٰ تو کیا، لیکن پھر وہ آج تک نظر نہیں آئے۔ حالانکہ نکیل پراپرٹیز نے دبئی میں نکیل ٹاور کے نام سے ہی ایک پروجیکٹ شروع کیا، اور اس کی ہائٹ 1000 میٹر سے زیادہ بتائی جا رہی تھی۔ اس کی کنسٹرکشن 2009 میں سٹارٹ ہو گئی، اور اگلے ہی سال اس کی کنسٹرکشن روک دی گئی۔ برج خلیفہ کو بنانے میں تقریباً 12,300 کروڑ روپے لگے تھے، اور آج ہر روز 8 سے 10,000 ٹورسٹ یہاں آتے ہیں، اور اگر صرف ٹکٹ فیس کی بات کی جائے تو برج خلیفہ سالانہ $1 بلین کما رہا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔